جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں پورا پاکستان جانتا بھی ہے، اور اگر آپ کا تعلق دین کے ساتھ ہے، دینی طبقات کے ساتھ ہیں، تو آپ ان کا جو پورا میگنیچیوڈ ہے اس سے پوری طرح واقف ہوں گے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ استاد صاحب ان کو کہا جاتا ہے، جامعۃ الرشید کے یہ سربراہ بھی ہیں، اور جامعۃ الرشید پاکستان کے ان چند بڑے مدارس کے اندر ہیں جس نے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اپنے شاگرد پیدا کیے، اور وہ بڑے بڑے اعلیٰ مقامات تک پہنچے، اور پورے ریجن کے اندر بلکہ پورے اسلام کا جو ممالک ہیں، اسلامی دنیا ہے، ان کے اندر بڑے احترام سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اس وقت کیونکہ وفاق المدارس کا ایشو بھی ہے، کچھ مدارس کا ایشو بھی ہے، کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک کال بھی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ شاید بلکہ ایک طویل عرصے کے بعد کوئی مدارس کے جو لوگ ہیں وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف ایک سائڈ سے دبا رہی ہے اسٹیٹ کو، تو شاید دوسری طرف سے مدارس کے لوگ بھی اب اسٹیٹ کو دبانا چاہتے ہیں۔ تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک اعلان بھی کرنے والے ہیں پشاور میں۔ اب یہ صورتحال اس قسم کی ہے کہ جس کے بارے میں میکسیمم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مدارس کا ایشو کیا ہے، اور وہ ریاست سے کیا چاہتے ہیں، ریاست مدارس کو کیوں دبا رہی ہے، اور وہ مدارس اس کے ریئیکشن میں کیا کرنا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ کیا ہے، ریاست کا مطالبہ کیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ قسم کا ایک ویلاگ ہو جس میں ان ساری چیزوں کا احاطہ کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ ایشو بیسیکلی ہے کیا، تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے کہ ایشو ہے کیا؟ آپ یقین کریں مجھے بھی نہیں پتا۔ صحیح جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں کسی بھی تنازعات وغیرہ میں نہیں پڑتا ہوں، جی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہماری ریاست جن چیلنجز سے گزر رہی ہے اس میں مزید کسی چیلنج کا ہم اضافہ نہ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، اس میں سب سے اوپر ریاست ہے، تو ریاست کو کوئی نقصان نہ ہو۔ دوسری بات ہے کہ نظام تعلیم کے حوالے سے جو آپ نے بھی سوال کیا ہے، تو ہمارے ہاں نظام تعلیم اس طریقے سے چل رہا تھا بہت مدت سے کہ چار وزارتیں اس سے مربوط ہو جاتی تھیں۔ وزارت صنعت و تجارت، وزارت داخلہ، وزارت مذہبی امور، وزارت تعلیم۔ تو حقیقت یہ کہ مدارس کے ساتھ، جی یعنی مدارس جو تھے ان چار کے ساتھ ڈیل کرتی تھی۔ ہاں، انہی چاروں وزارتیں مدرسوں کے اوپر حاوی تھی، اور آ کر وہ آگے سوار ہو جاتے تھے، اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم لوگوں کا تعلق وزارت تعلیم سے ہے، وزارت داخلہ سے ہے، وزارت مذہبی امور سے۔ ایک فٹ بال سے جیسے ہوتا ہے نا، جس کا جی چاہا اس میں کک ماری، اور وزارت تجارت بھی تھی۔ جی، اب اس کا کیا تعلق ہے ویسے؟ تو وزارت تجارت کا تعلق تو مجھے تو آج تک یہ دو باتیں مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک یہ کہ اس میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں پاکستان میں، اتنی وزارتیں، محکمے، یہ پاکستان ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی لیے نہیں ہو رہا۔ اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مدارس اور دینی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا وزارت صنعت تجارت سے کیا تعلق ہے؟ تو مجھے آج تک یہ بات میں نے کوشش بھی کی ہے، لیکن مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اصل یہ تھا کہ اس کی کوشش ہو رہی تھی کہ مدارس کو محفوظ کیا جائے اور کسی ایک وزارت سے باقاعدہ مربوط ہوں۔ تو چونکہ تعلیمی ادارے تھے تو اس پہ بڑی کوشش جامعۃ الرشید سے ہوئی، اچھی خاصی کوشش، اور 2017 میں اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، نواز شریف کی، اس وقت میں یہ مذاکرات شروع ہوئے، اور مدارس کا مطالبہ تھا کہ ہمیں وزارت تعلیم سے مربوط کیا جائے، وزارت داخلہ یا وزارت صنعت و تجارت سے نہیں۔ ٹھیک ہے، اور وزارت مذہبی امور سے بھی؟ جی، ٹھیک۔ مذہبی امور کا تعلق ایسا نہیں تھا، مین دو ہی چیزیں تھیں اس میں، وزارت داخلہ اور صنعت و تجارت۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ مذاکرات 3 سال ہوتے رہے۔ 3 سال 29 اگست 2019 کو پھر ایک ایگریمنٹ ہوا، اس میں اتحاد تنظیمات کے 5 بورڈ کے جو صدور تھے وہ بھی شریک ہوئے، اور سارے حضرات نے اس پہ دستخط کیے، اور اس میں 3-4 فیصلے ہوئے۔ نمبر 1، آئندہ تمام مدارس کا وزارت تعلیم سے تعلق ہوگا۔ نمبر 2، پورے پاکستان میں تمام دینی مدارس کا۔ نمبر 2، رجسٹریشن بحال ہوگی جو پہلے بند کی ہوئی تھی۔ نمبر 3، کہ عصری تعلیم بھی ساتھ ساتھ پڑھائی جائے گی۔ نمبر 4، مدارس کے اکاؤنٹس کھولے جائیں گے۔ نمبر 5، غیر ملکی طلباء کو ویزے جاری کیے جائیں گے، کیونکہ یہ مشرف کے زمانے سے مدارس کے غیر ملکی طلباء کے ویزے بند ہو گئے تھے۔ تو یہ مسئلہ، تو یہ 2019 کو یہ فیصلہ ہوا۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی؟ جی، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم تھے، وہ پورے شریک رہے تمام چیزوں میں۔ لیکن جب یہ اس پہ جب دستخط ہو گئے تو اس کے بعد سے پھر اس میں ہم نے تو اس کو قبول کیا، اور آج اسی کی بنیاد پہ ہمارا جو بورڈ ہے مجمع العلوم الاسلامیہ،
اور دیگر جو ہمارے 10 بورڈ ہیں وہ اسی ایگریمنٹ کے تحت وزارت تعلیم کے ساتھ مربوط ہیں، اور الحمدللہ اب تک 18,000 مدرسے وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر ہو چکے ہیں، اکاؤنٹس کھل چکے ہیں، اور جن کے اکاؤنٹس نہیں کھلے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی الزام ہے، بلکہ ان کے قواعد پورے ہونے کا انتظار ہے۔ 1600 طلبہ غیر ملکی طلبہ کو ویزے جاری کیے جا چکے ہیں، اور رجسٹریشن اتنی آسان ہے کہ مفتی عثمان یوسف صاحب آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے کہ اس میں اس وقت طریقہ کار کیا ہے، جو بہت آسان ہے۔ 1 جو آپریشن ہوتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مدرسے، جو 18,000 مدرسے، اس میں 22 لاکھ طلبہ ہیں، وہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہی مربوط رہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ وزارت تعلیم وفاق کی ہے یا صوبوں کی ہے وزارت تعلیم؟ ابھی تو وزارت تعلیم وفاق کی ہے، وفاق کی ہے، اور جو ڈی جی آر ای کا محکمہ بنا تھا وہ اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے اس کو، کابینہ نے اس کی اجازت دی تھی، اور اسی پر ساری رجسٹریشن ہو رہی تھی، اور گورنمنٹ کے پاس ہی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ اگر فرض کریں میں مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں تو میں اس کا ایک بورڈ کریٹ کروں گا، پھر اس کی کمپنی بناؤں گا، اور پھر میں وزارت تعلیم کے پاس آؤں گا، وزارت تعلیم مجھے الاؤ کر دے گی، ایسا ہی ہے؟ اصل میں اگر آپ مدرسہ بنائیں گے تو پہلے آپ کسی بورڈ کے پاس جائیں گے۔ ٹھیک ہوگا۔ جیسے اسکول بورڈ 25 ہیں پاکستان میں، اور 26واں ہمارا اسکول بورڈ ہے۔ ٹھیک ہوگا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ایسی جو بورڈ ہیں اس وقت میں، تو آپ جب تو ہمارے بورڈ کے پاس اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ سے پورے قوائف لیں گے، پھر ہمارا وفد جائے گا آپ کے مدرسے کا، محتمم کا پورا وزٹ کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا، پھر جا کر ہمارا بورڈ وزارت تعلیم میں جائے گا، اور وہاں سے ان کی 1 ہفتے میں رجسٹریشن ہو جائے گی، اکاؤنٹس بھی کھل جاتے ہیں، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی سارا پروسیس 1 ہفتے کا ہے۔ 1 ہفتے۔ اچھا، یہ فرمائیے 2019 سے پہلے یہ 4 وزارتوں کے اندر سارا رہتا تھا، مدرسہ کھولنا مشکل ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں، جہاں تک مجھے یاد ہے، پوری اس کی تاریخ تو مجھے اس کی یاد نہیں ہے کہ، لیکن مشرف کے دور سے رجسٹریشن بند کی گئی تھی، اور یہ 15 سال یہ مسئلہ اٹھتا رہا بہت زیادہ کہ رجسٹریشن کھولو، بحال کرو۔ غیر ملکی طلبہ کے ویزے بند کر دیے تھے مشرف کے دور میں، تو غیر ملکی طلبہ کا بھی سارا قصہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ 2019 کو جب یہ معاہدہ ہوا، اس کے نتیجے میں رجسٹریشن بھی بحال ہوگی، اور ابھی تک بحال ہے۔ غیر ملکی طلبہ کو باقاعدہ بھی ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ عام طور پہ اگر کوئی تعلیمی ویزے پہ آتا ہے تو 1 سال یا 1 سبجیکٹ، یہ 1 ڈگری کا اس کو ملتا ہے۔ درس نظامی پڑھنے کے لیے کسی بھی ملک سے کوئی طالب علم آئے گا تو 8 سال بلکہ 9 سال اس کو تعلیمی ویزا دیا جائے گا، تو 1 ویزے سے آپ 9 سال تک یہاں تعلیم حاصل کر، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور اس وقت میں رائیونڈ ہے، مدرسہ بنوریہ ہے، نیوٹون ہے، بہت سارے مدرسے ہیں، اور الحمدللہ طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کے اپنے جو جامعہ اس کے کتنے پڑھ رہے ہیں غیر ملکی اسٹوڈنٹ؟ ہم اگلے سال سے شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ کتنے وفاق المدارس ہیں پاکستان کے اندر؟ اچھا، میں یہ بتا دوں، ہمارے جو بورڈ ہے مجمع العلوم اسلامیہ، اس بورڈ میں 53 ممالک کے طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ 53، ٹھیک 53 ممالک کے طلبہ پڑھ رہے ہیں، تقریباً 800 سے زیادہ طلبہ ہیں، بالکل ٹھیک، جو مختلف ملکوں کے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا، وفاق المدارس کتنے ہیں پاکستان میں؟ وفاق المدارس تو جو مشہور لفظ ہے، یہ تو وہ ہے جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کے ماتحت ہے، تو اس میں کافی، میرے خیال میں 20,000 کے قریب مدرسے ہوں گے شاید، مدارس ہیں۔ ہاں، مدارس ہیں۔ لیکن یہ جو بورڈز ہیں، یعنی بورڈ کتنے بورڈز ہیں؟ اس وقت میں 15 بورڈ ہیں، جس میں 5 بورڈ ایسے ہیں جو اتحاد تنظیمات کہلاتے ہیں۔ اس میں وفاق المدارس العربیہ، وفاق المدارس السلفیہ، اور تنظیم المدارس، وفاق المدارس شیعیہ، اور رابطۃ المدارس، یہ 5 بورڈ الگ ہیں، اور 10 بورڈ جن میں ہمارا بورڈ بھی ہے، تو اس میں 18,000 مدرسے ہیں، اور ہمارے پاس 1,000 مدارس ہیں جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ اچھا، میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ بات بھی بہت قابل ذکر ہے کہ ان 18,000 مدرسوں میں 4,500 مدرسے وہ ہیں جن کا تعلق اتحاد تنظیمات سے ہے، اور اس میں 1703 مدرسے وفاق المدارس کے ہیں، تو بہت سے مدارس 4,500 مدارس نے اتحاد تنظیمات میں رہتے ہوئے بھی وزارت تعلیم کے ساتھ انہوں نے۔ اور یہ اتحاد التنظیم کس کی ہے؟ یہ جو اس میں 5 مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اس میں شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، اور جماعت اسلامی۔ ٹھیک ہو اس کا۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ یہ تمام جو وفاق ہے، تمام جو بورڈز ہیں، یہ 2019 کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے مطابق رجسٹریشن کروا رہے ہیں، اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر؟ بالکل، کوئی مسئلہ کسی کو نہیں ہے۔
تو یعنی پاکستان کے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی مدارس ہیں اگر 22,000 ہیں تو سارے کے سارے مدارس جو ہیں اس سسٹم پہ خوش ہیں, کسی کو کوئی نہیں. جو اس میں رجسٹریشن جو نے کروائی مجموعی طور پہ تقریباً 42,000 40,000 کے قریب مدرسے ہوں گے. ان میں جو 18,000 مدارس ہیں وہ وزارت تعلیم کے ماتحت, اور باقی جو ہیں وہ آزاد ہیں, وہ ابھی رجسٹریشن نہیں ہوئی. جی رجسٹریشن, اور ان کی رجسٹریشن ہونی ہے, اور اسٹیٹ چاہتی ہے کہ ان کی رجسٹریشن ہو جائے. جی جی بالکل. اور وہ خود بھی کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم کروانا چاہتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت صنعت و تجارت کے ماتحت ہم کروانا چاہتے ہیں, وزارت تعلیم کے ماتحت نہیں کروانا چاہتے. ٹھیک ہے, وہ پرانے سسٹم پہ جانا چاہتے ہیں. جی اچھا یہ فرمائیے گا مفتی صاحب کہ یہ جو 2019 میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اندر تمام لوگوں نے اس کو ایگری کیا ہوا تھا, تمام مدارس کے اس کے اوپر سائنس تھے یا نہیں تھے, تمام مکتوب فکر کے؟ جی میں آپ کو یہ ڈاکومنٹ دے سکتا ہوں. ٹھیک, اس پہ سب کے دستخط موجود ہیں جتنے بڑے حضرات تھے. ٹھیک ہے. ہاں ان کے مثلا دستخط. اس میں کون کون شامل ہیں؟ آپ شامل ہیں؟ نہیں میں اس میں شامل نہیں ہوں. ٹھیک, میں شامل نہ ہونے کے باوجود میں نے اس کو قبول کیا. جنہوں نے دستخط کیے تھے وہ شامل ہونے کے باوجود اس کو نہیں مان رہے. اچھا ویسے کون کون ہیں جنہوں نے اس کو تسلیم میں کیا؟ آپ کو ڈاکومنٹ وہ بتانے کا آپ کو اندازہ ہو اچھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا 2019 کے بعد یہ سسٹم چلا. اب ایشو کیا ہے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2019 میں اس ایگریمنٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت میں وفاق المدارس میں نہیں تھے. ٹھیک, کیونکہ ان کی ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے. وفاق المدارس کی جو اسد باڈی تھی, جو اس کے صدر تھے, جو اس کے جنرل سیکرٹری تھے, ان سب کے دستخط موجود ہیں. ٹھیک. اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو کچھ ان کا موقف ہے تو بہتر ہے کہ ایک ویلاگ آپ ان کے ساتھ بھی کریں. نہیں مولانا میرے ساتھ ناراض ہیں, ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, تو میں پوچھتا ہوں ان سے کیونکہ ظاہر کنفیوژن ہے نا جی, پورا پاکستان حیران ہے کہ یہ ایشو ہے کیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ کر سکیں ہم, تاکہ لوگ جو ہیں اس کو سمجھ سکیں اور پھر اپنی رائے بنا سکیں. میں اس پہ چودھری صاحب یہ کہوں گا کہ جو بھی ایشو ہو بیٹھیں تو صحیح اس کے اوپر, بجائے اس کے بیٹھنے کی بجائے اس کو جو ہم احتجاج میں آتے ہیں اور ہنگامے اور توڑ پھوڑ یا جو بھی کچھ چیزیں ہوتی ہے اس سے مزید حالات خراب ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, مولانا کے ساتھ. ہاں مولانا کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, مولانا کی بات کو سمجھیں, اور اگر حکومت چاہے تو ہمیں مولانا کے ساتھ بٹھا دیں تاکہ ہم اپنا موقف بتائیں ان کو کہ ہم 3 سال سے وزارت تعلیم کے ماتحت ہیں. ہمارے مدارس, ہمارے طلباء, ہمارے اساتذہ, ہماری طالبات, ہمارے اکاؤنٹس وغیرہ ہمیں بہت آسانی ہو گئی ہے. اور اتنی سی بھی کوئی مداخلت ثابت کر دے تو میں ہر چیز قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک. اچھا اب دوبارہ اس میں ایک بات اور بتا دوں, یہ جو کہتے ہیں حکومت مداخلت کرنا چاہتی ہے, کیا حکومت کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ مداخلت کرے؟ اچھا یہ ان کی کیا ضرورت ہے جی, کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مدارس کو چھیڑ لے؟ اچھا یہ فرمائیے گا مفتی صاحب کہ جب 2019 میں ایگریمنٹ ہوا تھا اس وقت مولانا اس ساری پکچر میں نہیں تھے؟ نہیں, وہ شامل نہیں تھے اس میں, مولانا اور ان کو ڈائلاگ میں شامل بھی نہیں کیا گیا تھا. شامل بھی نہیں تھے اور شامل ہو بھی نہیں سکتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ وفاق المدارس کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک, یہ باقاعدہ ان کے دستور میں ہے. ٹھیک. لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو 26ویں ترمیم ہوئی تو اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے مدارس کی بات کیوں کی؟ کیونکہ وہ اگر پرسونا نان گرانٹا ہے سارے معاملے میں, ارریلیونٹ ہے, تو ارریلیونٹ آدمی نے ایک ریلیونٹ بات کیوں کر دی پھر؟ یہ تو مولانا جواب دیں گے, تو مولانا کی باتوں کا میں کیسے جواب دوں؟ ٹھیک ہے, میں اپنی بات کا جواب. نہیں ویسے آپ کو حیرت ہوئی اس چیز پہ؟ ہاں بہت, مجھے تو اس پر حیرت ہے کہ تعلیمی ادارے وزارت صنعت میں کیوں جا رہے ہیں, یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. اچھا مولانا اور اس طرف آؤں گا کہ مولانا کا کیا ڈیمانڈ ہے یا یہ 26ویں ترمیم میں کیا کیا گیا, لیکن ظاہر ہے پھر وہی سوال ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی اور اس کے اندر انہوں نے ایک شرط رکھی تھی اپنی طرف سے کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو ریورس کیا جائے گا, پرانے سسٹم پہ لایا جائے گا, تو کیا انہوں نے کنسلٹ کیا تھا تمام علماء کرام سے یا پھر وفاق المدارس سے یا بورڈ سے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں؟ دیکھیں وفاق المدارس سے تو کیا ہوگا انہوں نے, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہوگا, لیکن ہم لوگوں کو بالکل اس کی خبر نہیں تھی. یہ بالکل ہمیں تو جب پتہ چلا جب یہ بل پاس ہوا اور اس کے جب ہم نے الفاظ دیکھے تو اس بل جو بل ہے اس کے نتیجے میں یہ 18,000 مدرسوں کی رجسٹریشن ختم ہو جائے گی اور 22 لاکھ طلبہ یہ بالکل بے یار و مددگار ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے,
اور آپ لوگوں سے ان 18,000 اسٹوڈنٹس کو جو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ ہاں نہیں بالکل ان سے نہیں پوچھا گیا بالکل نہیں کہ ہم یہ پورا سسٹم بدلنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اچھا میں نے اس کی بھی کوشش کی کہ اس کے بعد پھر ہماری حکومت سے کوئی بات چیت ہو جائے تاکہ ہم اپنا درد بتائیں کہ آپ ان کے لیے جو کرنا چاہیں کریں، لیکن ہمارے طلباء اور مدارس کو تو آپ نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ نہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، نہ صدر صاحب سے ملاقات ہو سکی۔ ابھی ہم پھر کوشش کریں گے۔ مولانا سے ہوئی آپ کی ملاقات؟ جب مولانا نے یہ 26ویں آئینی ترمیم جب پاس ہوئی تھی تو میں کراچی سے مولانا کو مبارکباد دینے کے لیے اسلام آباد آیا، اور میں نے ان کے بھائی سے بھی رابطہ کیا، ان کے جو اصل نمبر تھا اس سے بھی کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں۔ مولانا کے بھائی کا میرے پاس فون بھی آیا کہ میں کوشش کرتا ہوں ملاقات کے لیے، لیکن ملاقات کا وقت نہیں مل سکا مجھے۔ ٹھیک، یعنی آپ کی ان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہو سکا کوئی ویسا۔ اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ مولانا کی اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ بھی آپ کو مولانا سے پوچھنا نہیں، ویسے کیونکہ کرائسس تو ہے نا جی، مولانا تو آج اعلان کرنے لگے ہیں کہ شاید وہ ایک لانگ مارچ بنا کے لے کے آئیں، اور وہ مدارس کے لیے کریں گے نا جی۔ اب اگر وہ مدارس کے لیے کر رہے ہیں اور 18,000 مدارس جو ہیں وہ بالکل ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں تاکہ صورتحال کی سمجھ تو آئے نا جی۔ دیکھیں اس میں جو بہت آسان بات ہے جس کو ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ 18,000 مدرسے چاہتے ہیں وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں، باقی جو دوسرے مدارس ہیں وہ نہیں چاہتے، وہ صنعت و تجارت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسا بل پاس کر دے، اس کے 2 ڈپارٹمنٹ بنا دے۔ ٹھیک ہے، ایک وہ مدارس جو اصلی تعلیم بھی ساتھ دے رہے ہیں، جیسے 18,000 مدرسے، ان کو الگ کر دیں، ہم وزارت تعلیم میں رہیں گے، اور ان کے لیے وزارت صنعت تجارت، ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکومت کر سکتی ہے، جھگڑا بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ جو میں جو انڈرسٹینڈ کر سکوں، یہ جو وزارت تعلیم کے ساتھ ہیں یہ وہ مدارس ہیں جو دینی کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں جی، اور جو دوسرے ہیں وہ صرف دینی تعلیم دے رہے ہیں۔ اچھا اس میں بھی جو بورڈ ہیں، اس میں جو ہمارا بورڈ ہے، ہم نے یہ لازم کیا ہے کہ اصلی تعلیم لازم ہوگی، ٹھیک، اور دوسرے جو بورڈ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی لازم کریں گے، لیکن ان کو وقت چاہیے۔ اور جو ایگریمنٹ ہوا تھا 2019 میں، اس میں کہا گیا تھا کہ 5 سال کا وقفہ دیا جائے گا مدارس کو اصلی تعلیم شروع کرنے کے لیے۔ ٹھیک ٹھیک، اور وہ کیسے شروع کریں گے، نصاب کیا ہوگا، یہ بھی مدرسے خود طے کریں گے۔ ٹھیک ہے، آزادی تھی مدارس۔ ہاں بالکل بالکل، اور ابھی بھی آزادی۔ اچھا ویسے ایک مفتی صاحب عجیب سی بات لگتی ہے، دیکھیں وزارت تعلیم جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور وزارت صنعت و تجارت جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو آپ کی رجسٹریشن وزارت تعلیم سے ہو جائے یا صنعت و تجارت سے ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہمارے لیے تو بہت فرق پڑے گا۔ نمبر 1، جو ہمارے طلباء وزارت تعلیم سے جو مربوط ہوں گے وہی آگے جا سکیں گے جوڈیشری میں، بیوروکریسی میں، کیونکہ تعلیم ہے نا۔ تو اگر صنعت و تجارت سے ان کی ڈگری ہو گئی یا ان سے مربوط ہوں گے تو وہ کیسے آگے جائیں گے یونیورسٹیوں میں، مختلف جگہوں میں؟ یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی آئین ہے، تو اسلامائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے مدارس کا تعلق وزارت تعلیم کے ساتھ ہو۔ نمبر 2، جو غیر ملکی طلباء کا بہت بڑا ایشو تھا، اگر وزارت تعلیم میں نہیں ہوگے ان کو کون سا ویزا آپ جاری کریں گے؟ کیا صنعت و تجارت کا ویزا دیا جائے گا ان کو؟ تعلیمی ویزا ہوگا نا۔ جب تعلیمی ویزا ہوگا تو وہ اس بنیاد پر ہوگا کہ ہم تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی ایسی میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو۔ اچھا جب آپ 4 وزارتوں میں اس وقت تھے آپ، اور اس وقت جب رجسٹریشن کروانی پڑتی تھی آپ کو، تو یہ جو وزارت صنعت و تجارت تھی وہ ڈیفیکلٹ تھا آپ کے لیے کام ان کے ساتھ ہینڈل کرنا؟ آسان تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں اس وقت میں تو 15 سال سے رجسٹریشن ہو ہی نہیں رہی تھی۔ ٹھیک، اس سے پہلے جب ہو رہی تھی تب ہمارا مدرسہ جامع مسجد بنا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک، جب سے جامع مسجد پیدا ہوا ہے اس کے بعد سے رجسٹریشن بند تھی۔ ٹھیک، یہ ابھی جا کر کھلی ہے 2019 میں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب وزارت صنعت تجارت میں ہمارے کئی اور ادارے ہیں جو تعلیمی ادارے نہیں، کوئی فاؤنڈیشن وغیرہ ہیں، کوئی NGOs ہیں ہماری، اس میں اتنا لمبا وقت لگتا ہے کہ سارا زور لگا کر وکیلوں کی 10-10 لاکھ روپے دے کر بھی آپ وہاں تک جلدی سے آپ اپنی پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے اس کا پروسیس اتنا مشکل ہے کہ جب آپ اس میں جائیں گے تو سوسائٹی ایکٹ کے تحت، تو سوسائٹی ایکٹ والے لوگ جو تجارت والے وہ اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ بھیجیں گے۔ ٹھیک ہو، ہوم ڈپارٹمنٹ والے وہاں پھر نیکٹ آ جائے گا، وزارت داخلہ آ جائے گی، CTD آ جائے گی،
اسپیشل برانچ جائے گی, ISI جائے گی, MIA جائے گی, FIA جائے گی, ان سب سے کلیئرنس چاہیے ہوگی. FBI بھی اس میں آئے گا پھر کہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنے ٹیکس وغیرہ دیے ہیں نہیں دیے ہوئے, ان کے اثاثے کتنے. تو اتنا بڑا لمبا سلسلہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. خود آپ کر کے دیکھ لیں, ایک مدرسہ بنا کر دیکھ لیں تو آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک, یعنی اس کے اندر ادارے زیادہ ہیں جی, اور ہر جگہ سے کلیئرنس چاہیے جی اور اس کے اندر سیکرٹ ایجنسی کی کلیئرنس بھی چاہیے. بالکل. اور یہ جو اس سائڈ پہ وزارت تعلیم ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے. جیسے عام اسکول, کالج, یونیورسٹیاں ہیں اسی طریقے سے. اچھا, ایک اور ویسے سوال ہے, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ صنعت و تجارت کے پاس چلا جائے اور وہ رجسٹرڈ کرے تو مولانا کو کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ یہ بھی مولانا سے پوچھیں. ویسے اتنی بڑی اگر موومنٹ چلا رہے ہیں وہ, آخر دیکھیں نا ایک سسٹم ہے کہ وہ وزارت تعلیم وہ بھی گورنمنٹ کی ہے اور وزارت صنعت و تجارت وہ بھی گورنمنٹ کی ہے. تو مولانا اگر اتنی بڑی تحریک چلا رہے ہیں کہ نہیں یہاں سے ختم کر کے اس کو اس سائڈ پہ لے کے آئیں تو آخر کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا انہوں نے. دیکھیں ہمارے ملک کے جو حالات اتنے پیچیدہ ہیں, اتنا ایک کے پیچھے ایک چیز ہے, اس کے پیچھے اور چیز ہے. تو میں اتنے بڑے حضرات کے بارے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کی نیت خدا نخواستہ خراب ہے یا یہ بہت ہی بڑی زیادتی ہوگی, لیکن 15-20% کوئی امکانات ایسے ہوں گے میرے خیال میں. اور ان کے خیال میں جیسے میں ان کو 15-20% ایک گنجائش دے رہا ہوں تو ان کو بھی ہمارے لیے کچھ گنجائش دینی چاہیے. اور اس کو لڑائی جھگڑا اور احتجاج کی بجائے اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم لوگ بیٹھ کے پاکستان کے اندر جتنی بڑی ان کی حیثیت ہے مولانا کی, اور جتنے بھی بڑی سطح کے لوگ ہیں سب ان کے دوست ہیں, تو بیٹھ کر طے کریں اس کو. اگر روڈوں پہ آ کے اس پہ ہنگامہ کریں گے تو طلباء کو اور نئی نسل کو جو پیغام جائے گا وہ میرے خیال بہت منفی ہوگا ہمارے. اچھا مفتی صاحب, اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب گورنمنٹ کا حصہ ہوتے, ان کے پاس وزارتیں ہوتی اور ہو سکتا ہے ان کے پاس صنعت و تجارت کی وزارت ہوتی, پھر وہ یہ ایفرٹ کر رہے ہوتے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ کیونکہ وزارت ان کے پاس ہے, وہ چاہتے ہیں کہ سارے جو مدارس ہیں وہ 40,000 ہیں, 42,000 ہیں, 18,000 ہیں, جتنے بھی ہیں سارے کے سارے میری وزارت کے پاس آئیں تاکہ میری اس کے اندر ایک حاوی رہوں میں, یہ غلبہ رہے, سارے مدارس میرے پاس ہی آئیں, یا تمام جو علماء کرام ہیں, مفتی حضرات ہیں, وہ سارے میرے دفتر آ کے بیٹھے ہوں, پھر تو کہا جا سکتا ہے. لیکن اب گورنمنٹ میں تو وہ شامل ہی نہیں ہے. اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ صنعت بھی الگ ہو چکی ہے, کامرس بھی الگ ہو چکی ہے, 2 الگ وزارتیں ہو چکی ہیں. تو وہ دونوں وزارتیں جو ہیں ظاہر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس نہیں ہیں, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے مفتی صاحب پھر اس سب کا؟ دیکھیں اس کا جواب تو وہ خود دیں گے. ویسے آپ کی عقل و فہم کیا کہتی ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تعلیمی ادارے کیسے صنعت اور تجارت کے ماتحت جائیں گے. دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے, کسی ملک میں ایسا ہے کہ تعلیمی ادارہ ہو اور صنعت تجارت کے ماتحت ہو؟ ہاں یہ ان کی بات معقول ہو سکتی ہے کہ وزارت تعلیم میں ہوتے ہوئے ان کو خدشات ہوں کہ حکومت اس میں مداخلت کرے گی نظام تعلیم میں, نصاب تعلیم میں. تو جتنی ایفرٹ ابھی کر رہے ہیں وہ اگر اس کو ٹھیک کرنے میں کرتے ہیں تو یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ کا خیال ہے یہ ایشو بلا وجہ بنایا جا رہا ہے, اس کی کوئی ریزن نہیں ہے؟ اگر میرے منہ سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا. نہیں ویسے کیونکہ مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک چیز, ایک سسٹم چل رہا ہے اور وہ بڑی مشکل سے چلایا ہے, اور 2019 میں ایگریمنٹ ہوا ہے جس پہ تمام علماء کرام کے, میرا خیال تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کے دستخط ہیں, سب لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو بنایا, اور پھر آل آف سڈن مولانا فضل الرحمان صاحب جن کا کوئی اسٹیک نہیں ہے اس کے اندر, وہ اس سارے سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ریزن تو ہونی چاہیے. اچھا اس میں یہ بتا دوں کہ جو 3 سال مذاکرات ہوتے رہے, اس کی باقاعدہ جتنی بھی میٹنگیں ہوئی ہیں تاریخ وار, اس کے منٹس بھی ہیں, اس کے ویڈیوز بھی ہیں, اور پوری تفصیل کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اچانک کوئی میٹنگ ہوئی اور اس میں کر دیا فیصلہ انہوں نے, تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوا ہے انہوں نے. باقی مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس میں کیا مفاد ہوگا, کیا میں سمجھتا ہوں انہیں سے. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی جب یہ فیصلہ ہوا تھا 2019 کا؟ جی ہاں بالکل بالکل, جناب باجوہ صاحب اس کے اندر انوالو تھے. جی بالکل ایسے ہی تھا. جب یہ بات چیت ہوئی اور یہ مذاکرات ہوئے, جب ایگریمنٹ ہوا تو اس وقت میں کچھ علماء کرام کو یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ حکومت مداخلت کرے اس کے ذریعے سے, تو ہمیں کوئی ضمانتی چاہیے جو بیچ میں ضمانت دے. تو اس میں ہمارے علماء کرام نے ہی یہ درخواست کی کہ فوج اس کی ضمانت دے. چنانچہ GHQ میں تمام تقریباً 70 کے قریب علماء تھے, یہ سب آئے, اور اس میں شفقت محمود صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, نور اللہ قادری صاحب تھے, اور جن باجوہ تھے. تو جن باجوہ نے کہا کہ فوج بحیثیت ادارے کے اس کی ضمانت دیتی ہے کہ حکومت کو ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک, تو اس وقت تو مداخلت ہو رہی ہے. پھر مداخلت اس کیسے ہو رہی ہے؟ میں 5 سال بعد دیکھیں نا, اب تو وہ 26ویں ترمیم بھی پاس ہو گئی جس کے ذریعے پورے سسٹم کو چینج کیا جا رہا تھا, اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا. نہیں, جو ایگریمنٹ ہوا تھا
اس کے مطابق تو حکومت ابھی بھی چل رہی ہے, ابھی بھی رجسٹریشن ہو رہی ہے. ٹھیک. تو یہ جو ابھی جو 26ویں ترمیم کے ساتھ جو بل پاس ہوا ہے, یہ ابھی تک صدر نے اس پہ دستخط نہیں کیے. جب صدر دستخط کر دے گا پھر یہ قانون بن جائے گا, اس سے پہلے تو قانون ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک افواج پاکستان اپنی جو ضمانت ہے اس پہ برقرار ہے, قائم ہے. ان کو برقرار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو برقرار رہنا چاہیے. ٹھیک ہو. اچھا, اب یہ فرمائیے گا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے مدارس ہیں ویسے؟ جی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے ذاتی مدرسے میرے خیال 3-4 تو ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ان کی جو کابینہ ہے, جو ان کی جماعت ہے, اس میں سینکڑوں ہزاروں ایسے علماء ہیں جن کے اپنے مدرسے ہیں ماشاء اللہ. ہاں بالکل. اور وہ کس وفاق المدارس کے ساتھ منسلک ہیں؟ وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ منسلک ہیں. ایک کے ساتھ. ہاں, لیکن 1700 سے کچھ اوپر ایسے مدارس ہیں وفاق المدارس العربیہ کے جو اس میں شامل ہو گئے ہیں, وزارت تعلیم کے تحت آ گئے ہیں. ٹھیک, یعنی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریلیٹڈ ہیں, یعنی ان کے جو 4,500 ان کے مدرسے وہ ان کی رائے سے موافق نہیں ہیں, اور وہ بھی وزارت تعلیم کے تحت. وہ ان کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ گئے. جی بالکل. 4,500. جی 4,500. ٹھیک ہے. اور اب وفاق المدارس کے اندر جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کے جو مدارس, ان کا کوئی ووٹ ہے وہاں پہ؟ وفاق المدارس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی ووٹ, مجھے پوری اس کی معلومات نہیں ہے, لیکن جو ان کی مین شورا ہے, جو مجلس عاملہ ہے, اس میں مولانا نہیں, لیکن مولانا سرپرست اعلیٰ کے طور پر میرے خیال میں ہیں. لیکن یہ تو سیاسی جماعت ہے, تو یہ وہاں پہ کیوں ہے؟ یہ اس کا جواب بھی وہی زیادہ بہتر دے سکتے ہیں. جب تک ہم تھے اس وقت میں وہاں کے دستور میں لکھا ہوا تھا کہ وفاق المدارس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے, پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن اب ہے, اب دستور میں تو میرے خیال میں یہی ہوگا, لیکن اب عملاً کیا ہو رہا ہے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا, جو وفاق المدارس ہے, ان کے جو سربراہ ہیں, وہ ان کا چناؤ کیسے ہوتا ہے؟ ان کا چناؤ جو ہے وہ جتنے بھی شورا کے ممبران ہیں تو وہ اس میں 2/3 اکثریت سے صدر کا اور ناظم اعلیٰ جنرل سیکرٹری کا انتخاب وہاں سے ہوتا ہے 2/3 کے ساتھ. اور شورا کا ممبر بننے کے لیے وہاں کا دستور یہ کہ جس مدرسے میں درجہ سادسہ جہاں پڑھایا جائے گا تو اس مدرسے کا جو محتمم ہوگا وہ شورا کا ممبر ہوگا, چاہے اس سے پہلے کے درجات ہوں نہ ہوں. تو اس لحاظ سے اس وقت میں تقریباً 1300 سے زیادہ شورا کے ممبران ہیں, 1300 وفاق المدارس کی. اور ان 1300 سے میں تقریباً 900 کے قریب وہ ہیں جو جن کا جمعیت علماء اسلام سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ہے. ٹھیک, یعنی 2/3 میجارٹی ان کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے. ہاں بالکل. تو پھر تو مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک ہیں, وہ تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ان کی میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نقصان نہ ہو, باقی حکومت وہ 2 قانون بنا دے, 2 ڈپارٹمنٹ بنا دے, ایک ان کے لیے, ہمارے لیے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کی جو خواہشات ہے وہ بھی پوری ہو جائیں, اور جو پرانا سسٹم وہ بھی چلتا رہے. بالکل. اس پہ پھر آپ کو کوئی اعتراض؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہتر بھی ہوگا. بلکہ ٹھیک. اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاج کرتے ہیں تو کیا علماء کرام, مدارس کے مالکان یا مدارس میں کام کرنے والے لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ کریں گے؟ جو ان کے مدرسے ہیں, جو ان کے ساتھ ہیں, وہ بالکل کریں گے, اور وہ روڈوں پر بھی نکلیں گے. ٹھیک, بالکل, مجھے اس کا پتہ ہے کہ, اور اچھی خاصی بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس. یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس طاقت کو اگر آپ وزارت تعلیم کو ٹھیک کرنے میں لگا دیں تو سب کے مسئلے اس میں حل ہو سکتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کتنے مدارس ہیں اس وقت جو ان کو سپورٹ کریں گے؟ 4000, 4500, 2000؟ میرے خیال میں جو اتحاد تنظیمات کے مدارس سارے ملا کے تو میرے خیال ہے کہ 20-25 ہزار مدرسے تو ہوں گے. 20-25 ہزار؟ ہاں بالکل. وہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہاں مولانا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 20 ہزار تو ہوں گے. 20 ہزار. ہاں. تو اب مولانا اس میں کتنے اتنے ہوں گے جو ان سے پوری 100% متفق ہیں, کتنے ایسے ہیں جو متفق نہیں, اس کی میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے اس کا. لیکن اگر 20-25 ہزار مدارس مولانا کو سپورٹ کرتے ہیں اس وقت اور وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو پھر تو ریاست چلنا مشکل ہو جائے گا. گورنمنٹ کہاں سٹینڈ کرے گی پھر؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ بات چیت کرے ان کے ساتھ, اور بجائے اس کے کہ وہاں وہ سڑکوں پہ آئیں, دوسرے لوگ آئیں, ایک پھڈا آپس میں پڑے. تو پہلی ملک ہمارا معاشی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے کتنا کمزور ہو گیا ہے. لیکن دیکھیں نا سر, وہ مولانا تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ایک ہی سسٹم ہو, اور وہ سسٹم وہ ہو جو ان کی مرضی کا ہو, اور آپ نہیں چاہتے کہ 18,000 مدارس جو ہیں ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے سسٹم کے حوالے کر دیا جائے. تو اگر گورنمنٹ مولانا کی بات مان لیتی تو آپ کا نقصان ہے نا جی. اور آپ کو ضمانت دی ہوئی ہے جناب باجوہ صاحب نے افواج پاکستان کے بہاف پہ, تو وہ ضمانت ٹوٹ جائے گی, اور آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, اور پھر 22 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے, وہ خوار ہو جائیں گے, ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں کو نقصان ہے نا. تو گورنمنٹ نے تو سوچنا ہے کہ اگر مولانا کی مان لیتے ہیں, گورنمنٹ کا کچھ نہیں جاتا.
لیکن اگر وہ مولانا کی نہیں مانتے تو مولانا تو گورنمنٹ چلنے نہیں دیں گے. تو گورنمنٹ کی پوزیشن بڑی نازک ہے, انہوں نے آپ کو بھی رکھنا ہے اور ان کو بھی رکھنا ہے. ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے ضمانت دی تھی فوج کی, یہ خود علماء کرام کے بار بار اصرار پر کہ خود فوج ہے اس بات کی ضمانت دیں. اسی بنیاد پہ وزارت تعلیم کے ایگریمنٹ کے بعد اس کی آخری جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہ GHQ میں ہوئی تھی, اور اس میں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ بحیثیت سپہ سالار میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ فوج آپ کے مدرسوں میں کوئی مداخلت نہیں کرنے دے گی. دوسری بات جنرل باجوہ نے کہی تھی کہ سارے وفاق ایک طرف اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ایک طرف. تو مولانا تقی عثمانی صاحب پر میں اتنا اعتماد کرتا ہوں, اتنا انہوں نے ان کو وہ دیا تھا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اعلان ہوا, شفقت محمود صاحب نے کہا کہ ہم اس کا اعلان کرتے ہیں. تو ہمارے علماء کرام نے اصرار کیا کہ نہیں, اس کو ISPR اعلان کرے اس کا. اس زمانے میں DG ISPR جنرل آصف غفور تھے, تو انہوں نے پھر اس کا اعلان کیا تھا. یہ بھی علماء کے مطالبے پر, تاکہ یہ حکومت کی طرف سے جو مداخلت ہو رہی اس کی ضمانت فوج جو دے رہی ہے یہ پوری طریقے سے ہو جائے. تو یہ کچھ ہوا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وزارت تعلیم کی طرف سے جو کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں اس میں کہیں مداخلت نہیں ہوئی. کوئی سمجھتا ہے کہ مداخلت کی مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. 18,000 مدرسوں کے سب نظام چل رہا ہے وہاں, بہت اچھا چل رہا ہے, لوگ خوش ہیں. اساتذہ کی ٹریننگ, طلبہ کی ٹریننگ, یہ مفتی عثمان صاحب آپ کو تفصیل بتا دیں گے کہ وزارت تعلیم کے ماتحت کتنا فائدہ طلبہ, طالبات اور اساتذہ کو پہنچا ہے, مدرسوں کو پہنچا ہے, حیران ہو جائیں گے. اور اس وقت مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہیں ان کی رائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے یا آپ کے ساتھ؟ نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے. تو ایگریمنٹ بھی کیا ہوا انہوں نے پہلے 2019 کا. دستخط سب کے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ سب کے دستخط ہیں. اور وہ سارے آپ کے ایشو کو آرمی چیف کے پاس بھی لے کے گئے تھے, اور آرمی چیف نے ان کے کہنے پہ اس وقت میں آگے نہیں تھا. میں شامل تھا, لیکن اصل یہ 5 حضرات, 5 ادارے, 5 جو بورڈ تھے یہی تھے, اور انہوں نے ہی اس کا مطالبہ کیا کہ فوج بیچ میں ضمانت دے. تو اب مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ اس رائے کو ختم کر کے 2019 کے ایگریمنٹ کو ختم کر کے اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایگریمنٹ ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک میری معلومات ہیں کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو بھی اس بات کا شبہ ہے, خدشہ ہے کہ حکومت کی مداخلت نہ کرے وزارت تعلیم میں آ کر. ٹھیک ہے. تو ابھی تک مداخلت کوئی نہیں ہوئی؟ ابھی تک تو وہ جب آئیں گے اس میں تو کوئی مداخلت کرے گا, اور اگر ان کو یہ ہے تو ہم سے پوچھ لیں, ہم وزٹ کرائیں گے, اپنے طلباء سے ملائیں گے, اساتذہ سے, مدارس سے, کہ میں بتاؤ کہاں نصاب میں, نظام میں, HR میں, مالیات میں کہیں انہوں نے مداخلت کی ہو. میں نہیں سمجھتا کہ کہیں بھی کوئی اس بات کو ثابت کر سکتا ہے. ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب یہ میرے بڑوں میں سے ہیں, اور جامعہ اشرفیہ میری مادر علمی ہے. ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں جامعہ مسجد کے, کوئی دارالعلوم کراچی کا فارغ ہے, کوئی فاروقیہ کا, کوئی پنوری ٹاؤن کا, کوئی جامعہ اشرفیہ کا. تو ہمارے یہاں بالکل یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم خواہ کسی کے خلاف, ہمارے بڑے ہمارے اساتذہ ہیں, لیکن جب تعلیمی نظام کی بات ہوگی تو جو چیز صحیح ہوگی ہم اس پہ قائم ہیں. اور یہ بھی ہم مجبور ہوئے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ اس کے جو الفاظ تھے اس بل کے جو پاس ہوا تھا اس کے نتیجے میں 18,000 مدرسوں کی رجسٹریشن یہ ختم ہو رہی تھی, تو جا کے ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے, اور ہم اس پہ نہیں ہیں کہ اس میں نہ جائیں, صنعت تجارت میں جائیں جتنا جس کا جی چاہتے ہیں, لیکن ہمیں اس میں نہ ڈالیں. یہ جو مدارس کا سلسلہ چل رہا تھا اسی کے اندر کچھ سوال تھے جو ہمارے پاس ایک دوسرے مہمان بھی ہیں, انجینئر مفتی عثمانی یوسف صاحب, اور ان سے کچھ پوچھیں گے کیونکہ مفتی صاحب سے کچھ ہم نے پوچھا, کچھ ان سے پوچھا جو ان سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ فرمائیے گا یہ جو وزارت تعلیم ہے اس کے اندر رجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے, اور اگر صنعت و تجارت کے پاس ہو جائے گا تو کیا ایشو ہوگا اس کے اندر؟ بنیادی طور پر اگر اس میں ڈیفرنس دیکھا جائے تو وزارت تعلیم کے تحت ایک بڑا سمپلیکیٹڈ سا فارم ہے, اس کو آپ فل کرتے ہیں, بڑا سیدھا سادہ سا فارم ہے, عام محتمم بیٹھ کے اس کو فل کر سکتا ہے. وہ فل ہو کے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہمارے پاس آتا ہے, اور 7ویں دن ہمیں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے. اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ بینک اکاؤنٹ سب چیزیں ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں. وزارت صنعت و تجارت کے تحت جب جاتے ہیں تو وہاں سوسائٹی ایکٹ آتا ہے جس کی امینڈمنٹ ابھی پاس ہوئی تھی 26 امینڈمنٹ کے ساتھ جو دیگر بل پاس ہوئے. اس کے تحت جامع الرشید جیسے PR والا ادارہ, حضرت مفتی صاحب جیسی شخصیت اور تمام تر صورتحال آپ کے سامنے, اور اتنا بڑا ملک کا معروف نام ہے جامع الرشید, ہم نے اپنے 2 ادارے جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کروائے اس میں 8 سے 10 مہینے کا ٹائم لگا ہمیں, اور دونوں اداروں کے رجسٹرڈ کروانے میں 10-10 لاکھ روپے ہم نے فیس دی. اور تقریباً میرا خیال ہے میں اس میں ایک ادارے میں پریزیڈنٹ حضرت نے مجھے رکھا تھا, تو وہ کبھی CTD سے فون آ رہا ہے, کبھی مجھے پولیس سے فون آ رہا ہے, کبھی مجھے ISI سے آ رہا ہے, کبھی MI سے آ رہا ہے, آج فلاں پولیس اسٹیشن میں پہنچے,
کبھی مجھے گھر سے کال آ رہی ہے کہ پولیس ہمارے دروازے پہ آئی ہوئی ہے کہ بچوں کے نام بتائیں، عثمان صاحب کے برادر کتنے ہیں، سسٹرز کتنی ہیں، ان کے نام بتائیں، ڈیٹا دیں. تو سوسائٹی ایکٹ میں ہم جاتے ہیں تو اس میں نیکٹا، اس میں ہوم منسٹری، اس کے اندر تمام تر ایجنسیز، تمام تر کلیئرنس ہوتی ہے. 8-10 لاکھ روپے کی فیس دینے کے بعد 8 ماہ 10 ماہ کے صبر آزما ایک دورانیے کے بعد آپ رجسٹریشن آپ کو ملتی ہے. جبکہ یہاں پر 7 دن میں رجسٹریشن ہو رہی ہے اور مدارس کی محتمم کہیں انوالو ہی نہیں ہوتے، وہ بورڈ کو بھیجتے ہیں، بورڈ رجسٹریشن کروا کے سرٹیفکیٹ ان کے دروازے پہ پہنچا دیتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ فرق ہے. دوسرے نمبر پہ جو فیسیلیٹیشن ہوئی، جیسے دینی عصری تعلیم کی بات ہوئی، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مدارس کے بعد ریسورسز بڑے لمیٹڈ ہیں، تو یہ کیسے عصری تعلیم کریں گے؟ تو HEC نے اور وزارت تعلیم نے یہ کیا کہ آپ عصری تعلیم شروع کریں، خود بندہ اپوائنٹ کریں، بس ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو، آپ اس کو اپوائنٹ کریں، اس کی سیلریز ہم دیں گے. تو 1200 اساتذہ کی سیلریز پراپر پچھلے 3 سال سے دی جا رہی ہے، اور اس کی مد میں مدارس کو جو ڈائریکٹلی جو وزارت تعلیم نے اور DGRE نے جو اماؤنٹ دی ہے وہ 54 کروڑ روپے ہے، جو مدارس کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئی ہے. پراپر ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کو باقاعدہ چیک کے ذریعے سے دیا ہے، کوئی کیش میں نہیں دیا. پھر ایشو یہ آیا کہ یہ بچے بیچارے لیس پریویلیج ہوتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے اپنی بکس خریدیں دینی، تو یہ عصری تعلیم کی کتابیں بھی خریدیں گے، اتنا 10-10 ہزار روپے 15-15 ہزار روپے کیسے خرچ کریں گے؟ تو 1,06,000 بچوں کو تقریباً کوئی 17-18 کروڑ روپے کی کتابیں اسی DGRE وزارت تعلیم کے تحت فری آف کاسٹ ان کو مہیا کی گئیں. پھر یہ آیا کہ یہ بچے بڑے اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، تو ان کو کوئی ایسی سکلز ہم سکھا دیں کہ ان کا جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے یہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور کچھ ارننگ سٹارٹ ہو جائے. تو ابھی ریسنٹلی نیوٹیک کے تحت انہوں نے 2505 اسٹوڈنٹس کو، جس میں ان کا انٹرسٹ ہے، اس میں کسی نے فری لانسنگ سیکھی ہے، کسی نے IT کا کورس کیا ہے، اگر فیمیل اسٹوڈنٹس کا دیکھیں تو کسی نے فیشن ڈیزائننگ سیکھی ہے، کسی نے کوکنگ سیکھی ہے، تو ہر بچے کو 30,000 اسٹائپنڈ دیا گیا. اور وہ ٹوٹل اماؤنٹ اگر دیکھیں جو اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹلی دی گئی وہ 7.5 کروڑ روپے ہے. اور 3 مہینے کی وہ کروا کے ٹریننگ، ان کو رجسٹریشن ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے، ان کو ڈپلوما سرٹیفکیٹ، اس سرٹیفکیٹ اور اس ٹریننگ کی بنیاد پہ ان بچوں کی ارننگ سٹارٹ ہو چکی ہے. یہ پراپر فری لانسنگ کرتے ہیں، شام میں کوئی IT میں انٹرسٹ تھا، کوئی الیکٹریشین بنا، کوئی کچھ بنا، تو اپنی مدرسے کی تعلیم کو ڈسٹرب کیے بغیر وہ چل رہی ہے. کیلی گرافی سکھا رہے ہیں اور اس طرح کی ڈفرینٹ بہت بے شمار قسم کی ایکٹیویٹیز، جیسے یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایک بچوں کو مین سٹریم کیا جاتا ہے اور ایک گروم کیا جاتا ہے، ایک پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے. وہ الحمدللہ مدارس کے ساتھ اس منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کا رویہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کوئی کسی قسم کا انٹرفیئر نہیں. میں سمپل سے ایک کوشچن کہتا ہوں کہ جیسے یونیورسٹیز تو ڈائریکٹلی انوالو ہے نا، HEC کا بھی اوپر چیک ہے، تو آج تک یونیورسٹیز کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوتی. جسٹ ایک وہ آؤٹ کم دیتے ہیں کہ جسٹ یہ آپ یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے، آپ نے انگلش پڑھانی ہے، آپ نے اسلامک اسٹڈیز پڑھانی ہے، آگے کس آتھر کی پڑھانی ہے، کیا پڑھانا ہے، آپ کی مرضی. تو یونیورسٹیز میں آج تک انٹرفیئر نہیں ہوا. تو مدارس تو جیسے آپ نے فرمایا تھا بڑا ٹف سبجیکٹ ہے، تو گورنمنٹ اتنی آسانی سے آتی نہیں ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. باقی جو ایشوز ہیں وہ مفتی صاحب ڈسکس کر چکے ہیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہو، آپ نے گفتگو سنی، بڑی کمپلیکیٹڈ گفتگو تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک دوسرا سسٹم ہے جس کو ظاہر ہم لوگ نہیں سمجھتے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کا ایشو ہے. اور ہم چاہتے تھے کہ ایشو آپ کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ایشو ہے کیا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ورژن ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ آئے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب خود بتانا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، یا ان کا کوئی نمائندہ آ کے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ فورم حاضر ہے. اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی.